الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم فرمایا کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. یہ اردو کا ایک شعر ہے اور میں نے کئی سالوں قبل زمانہ طالب علمی میں مجھے یہ شعر اچھا لگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ کی شان کتنی اونچی تھی. تو اردو کا یہ ایک شعر مجھے پسند آیا, میں نے تضمین کی کوشش کی ہے. عرض کیا ہے اس آسماں کو اپنے ستاروں پہ ناز تھا. یہ آج آپ خاموش کیوں ہیں؟ یہ سبحان اللہ کہنے پہ ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں پرچہ نہیں کٹتا ہے اور اس پر نیکی ملتی ہے, اجر ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی خطیب کو اور کسی قاری صاحب کو آپ اچھا سننا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اچھا سنائے اور مجلس کو گرمائے تو اس کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے, خطیب کے ہاتھ میں نہیں ہے. خطیب جب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور قاری صاحب جب ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو کنٹرول آپ کرتے ہیں ان کو. آپ جتنا سبحان اللہ کہیں گے وہ آپ کو خطیب صاحب بھی سنائیں گے, قاری صاحب بھی سنائیں. آپ خاموش ہو جائے وہ بھی خاموش ہو جائے. بھائی یہ میں گر سکھاتا ہوں آپ. خطیب اور قاری کے لیے دو چیزیں اچھی ہونی چاہیے. ایک اسپیکر اچھا ہونا چاہیے, دوسرا یہ کہ مجمع میں سبحان اللہ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے بھائی. تو یہ تو میں یہاں 20 سال سے یہاں آ رہا ہوں, میں تو اس مجمع کو بھی جانتا ہوں, قاری صاحب جیسے ہمارے بزرگ اور خطیب. تو آپ حضرات آج ٹھنڈے ہیں, ورنہ پہلے تو کبھی ایسا میں نے نہیں دیکھا ہے. موسم چینج ہو گیا, اس کا اثر تو نہیں ہوا. تو عرض کیا ہے اس آسماں کو اپنے ستاروں پہ ناز تھا, اس آسماں کو اپنے ستاروں پہ ناز تھا, پیروں تلے زمین کو خزانوں پہ ناز تھا. اس آسماں کو اپنے ستاروں پہ ناز تھا, پیروں تلے زمین کو خزانوں پہ ناز تھا. شمس الفلک کو اپنی شعاعوں پہ ناز تھا. ہر ایک کہتا تھا کہ میں بڑا ہوں, ہر ایک کہتا تھا کہ میں عظیم ہوں, ہر ایک کہتا تھا کہ میں خوبصورت ہوں. شمس الفلک کو اپنی شعاعوں پہ ناز تھا, بدر الدجا کو اپنی ضیاؤں پہ ناز تھا. اور صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. درود شریف پڑھ لے بھائی. انتہائی قابل قدر حضرات علماء اکرام اور بزرگان محترم اور برادران عزیز, ابو بکر مسجد ساؤتھ ہال میں آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. میرے دوستو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے, اسی نسبت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے سامنے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو نسبت ہے آج کے اس جلسے کی, یہ نسبت بہت عظیم ہے. اس لیے میں چند باتیں عرض کروں گا, لیکن ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے اور اپنی زندگیوں میں اسے لانے کی کوشش کریں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث بیان کی ہے وہ میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے, لیکن میں حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت انس کون تھے, حضرت انس کی اماں کون تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کیا محبت تھی اور ان کا کیا عشق تھا. ہمیں وہ محبت بھی سیکھنی ہے, اور یہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے, آپ کے اصحاب نے ہمیں حضور کی حدیثیں بھی بیان کی ہے. صرف حدیثیں نہیں بیان کی, اپنے عمل سے محبت بھی دکھائی. حضرت انس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور ہجرت فرمائی, حضرت انس کی عمر 10 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 10 سال تھی. چھوٹے بچے تھے. ان کی اماں جان ام سلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے 10 سال کے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی, اللہ کے رسول میں غریب عورت ہوں. وہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی تھی. کہا یہ میرا چھوٹا بچہ ہے, انس اس کا نام ہے, اسے آپ اپنا خادم بنا لیجئے, طالب علم بنا لیجئے, یہ آپ سے دین بھی سیکھے گا, آپ کی خدمت بھی کرے گا. دعا کرے اللہ ہمارے بچوں کو بھی انس جیسا بنائے. حضرت انس اللہ کے رسول کے خادم بن گئے, طالب علم بن گئے.
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی میرے اس بچے کے لیے دعا بھی کر دیجئے، اپنے بچوں کو علماء کے پاس لایا کریں کہ ان کے لیے دعائیں کیا کریں۔ یہ رواج تھا پہلے ہمارے مسلمانوں میں، اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ صحابہ نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ اے اللہ کے رسول میرے اس بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لہ فی مالہ وولدہ وعطل عمرہ واغفر ذنبہ۔ 4 دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دی، حضرت انس کو 10 سال کی عمر میں۔ اے اللہ انس کے مال میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے بعد میں جب انہوں نے بڑے ہوئے کام شروع کیا، کہا دنیا والوں کو سال میں 1 مرتبہ فائدہ ہوتا ہے، مجھے میرے کاروبار میں حضور کی دعا کی وجہ سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ اے اللہ دوسری دعا کی، اے اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس کی عمر بڑی لمبی ہوئی، وہ خود فرماتے ہیں جب بوڑھے ہوئے تو کہنے لگے میری اولاد اولادوں کی اولاد میں نے گنی ہے وہ 100 سے زیادہ ہے۔ حضور کی دوسری دعا بھی قبول ہوئی۔ تیسری دعا فرمائی وَأَتِلْ عُمْرَ، اے اللہ اس بچے کی لمبی عمر اسے نصیب فرما۔ ہم بھی تو دعائیں دیتے اللہ میرے بچے کو لمبی عمر نصیب فرما، لیکن وہ دعا تو اللہ کے رسول نے دی تھی، اے اللہ انس کی عمر لمبی فرما۔ حضرت انس کا انتقال 93 ہجری میں ہوا، کتنے سال بن گئے؟ حساب میں آپ کاروباری لوگ ہیں، 103 سال کی عمر اللہ نے عطا فرمائی۔ تو حضرت انس فرماتے تھے اللہ کے رسول نے 4 دعائیں دی، مال میں بھی برکت ہوئی، اولاد میں بھی برکت ہوئی، عمر میں بھی برکت ہوئی۔ 4تھی دعا فرمائی اللہ اس کے گناہ بخش دے، مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن حضور کی یہ دعا بھی میرے حق میں قبول فرمائے۔ یہ تو تھے حضرت انس عاشق رسول۔ صحابہ ان سے پوچھتے تھے اور حضرت انس بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے پاس تم رہے ہو، ہمیں کچھ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ حضرت انس کا جواب سنیے، اللہ اکبر۔ وہ حدیثیں، وہ موتیاں، وہ ستارے آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت انس پھر وجد میں آ کر کہتے ہیں تم مجھ سے کس کی شان پوچھتے ہو؟ تم اس کی شان پوچھتے ہو جو رحمت للعالمین تھے، میں نے 10 سال ان کی خدمت کی ہے۔ اور پھر فرماتے تھے ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا والوں ریشم بڑا نرم ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے، دنیا کا کوئی ریشم آپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں ہے۔ ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت رائحة اطيب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا والوں دنیا میں بڑی خوشبوئیں ہیں، بڑے عطور کی دکانیں ہیں، اور تم جاتے ہو عطر خریدتے ہو، بڑی خوشبوئیں ہیں دنیا کے اندر۔ ساری خوشبوؤں کو جمع کرو، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اندر جو خوشبو تھی، ایسی خوشبو دنیا کی کسی خوشبو میں نہیں ہے۔ پھر ان کی والدہ کی محبت دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کی اماں جان ام سلیم، یہ آپ کی خالہ ہے۔ آپ اپنی خالہ کے گھر آتے تھے، رضائی خالہ ہے آپ کی۔ آپ دوپہر کے وقت رضائی خالہ کے گھر آتے تھے، قیلولہ فرماتے تھے، چمڑے کا ایک بستر ہوتا تھا، خالہ جان آپ کے لیے بچھا دیتی تھی، اور آپ دوپہر میں چمڑے کے اس بستر پر آرام فرماتے تھے۔ گرمی ہوتی تھی، آج ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے بستر پر سوتے تھے، زمین پر سوتے تھے۔ ایسی سادہ زندگی تھی، خوراک آپ کی سادہ،
گھر آپ کا سادہ، بستر آپ کا سادہ. اللہ نے دنیا آپ کے لیے بنائی ہے لیکن آپ نے دنیا سے رخ موڑ لیا تھا. میرے دوستو دنیا کے پیچھے مت بھاگو. دنیا اللہ نے جتنی لکھی ہے وہ تمہیں ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے بستر پر سو رہے ہیں اور آپ کے جسم اطہر سے پسینہ بہہ کر اس چمڑے کے بستر پر گر رہا ہے. ام سلیم آتی ہے، آپ کے اس پسینے کو جمع کرتی ہے اور ایک برتن کے اندر جمع کرتی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. پوچھا ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، پھر اسے خوشبوؤں میں ملاؤں گی اور اپنے بچوں کو لگاؤں گی تاکہ وہ بھی برکت حاصل کریں. یہ تھا عشق رسول. اللہ ہمیں بھی حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے. حضرت انس فرماتے ہیں، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بنائے. علماء نے لکھا ہے کہ انسان 3 قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور دنیا میں 3 قسم کی محبتیں ہوتی ہیں. ایک محبت جسے محبت اجلال کہتے ہیں، بیٹا اپنے والدین سے محبت کرتا ہے. ایک محبت ہے جسے محبت شفقت کہتے ہیں، والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. ایک محبت ہے جسے محبت مشاکلہ کہتے ہیں، ایک جیسے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بھائی کی بھائی سے، بہن کی بہن سے، اور دوستوں سے محبت، میاں بیوی کی محبت. یہ جو سٹوڈنٹس آپس میں ایک جیسے ہم عمر ہوتے ہیں، ان کا تعلق، ان کی دوستیاں، ان کی محبت. تو یہ 3 قسم کی محبتیں ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ دنیا میں 3 قسم کی محبتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے. ایک چوتھی محبت بھی ہے، ایک چوتھی محبت بھی. یہ مخلوق کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی مخلوق میں 3 قسم کی محبتیں ہیں. بڑوں سے محبت، چھوٹوں سے محبت، اپنے ہم عمر لوگوں سے محبت. اس میں دنیا کی تمام محبتیں آ گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں چوتھی محبت وہ ہے جو تم مجھ سے کرو گے. یہ ایسی محبت ہے کہ دنیا کی تینوں محبتوں پر غالب ہونی چاہیے. اگر تمہاری محبت دنیا کی تمام محبتوں پر مجھ سے محبت غالب نہ ہو تو اللہ تمہارا ایمان قبول نہیں کرے گا. اللہ تمہارا ایمان مکمل نہیں کرے گا. تمہارا ایمان مکمل ہی اس وقت ہوگا جب تمہارے اندر سب سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو. دعا کرے اللہ ہمیں بھی یہ محبت نصیب کرے. صحابہ کو یہ محبت حاصل تھی، صحابہ کو یہ محبت حاصل تھی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے تھے اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. انہوں نے اپنی ماں، اپنا مال اور اپنی دولت حضور پر قربان کر دی. انہوں نے اپنی اولاد حضور پر قربان کر دی. یہ صحابہ کی محبت ہے. میں کیا سناؤں آپ کو کہ صحابہ کتنے عظیم لوگ تھے. آج دنیا میں فتنوں کا دور ہے اور ایسا فتنہ آ چکا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کے ستارے ہیں ان پر اب لوگ انگلیاں اٹھاتے، معاذ اللہ گستاخی کرتے ہیں. صحابہ اکرام تم کیا سمجھتے ہو وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کی، جو محبت کی، اور اس محبت کے لیے انہوں نے جو قربانیاں پیش کی وہ اپنے محبت اور عشق میں کتنے صادق تھے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے.
فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ غمزدہ نظر آ رہے ہیں، ان کے چہرے پر غم کے اثرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا مالی اراک محزونا، او میرے پیارے صحابی یہ تو بتا تیرے چہرے پر یہ تفکرات کے سائے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو اتنا غمگین کیوں نظر آ رہا ہے؟ اتنا پریشان کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا تو بیمار ہو گیا ہے یا تجھے کوئی اور پریشانی لاحق ہوئی ہے؟ مال اور دولت میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا؟ تیرے چہرے پر میں غم کے اثرات دیکھتا ہوں۔ آج تو ہمارے چہرے اتر جاتے ہیں، مال میں نقصان، کاروبار میں نقصان، مولوی صاحب دعا کرے میرے کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا۔ میں پاکستان میں امام تھا، وہاں کاروباری لوگ ہیں سب، یہ گجراتی اور میمن لوگ بڑے بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مولوی صاحب دعا کرے اس سال کاروبار میں مجھے نقصان ہوا ہے۔ تو ہم تو مولوی لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں، میں تو یہ سمجھا کہ بھائی کوئی بڑا کاروباری آدمی ہے، اس کا بڑا نقصان ہوا ہوگا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو کاروبار کے اندر برکت نصیب فرمائے اور آپ کا نقصان پورا کر دے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے ویسے ہی پوچھا آپ کو کاروبار میں کیسا نقصان ہوا؟ کہنے لگے مولوی صاحب پچھلے سال جب ہم نے بزنس کیا تھا تو ہمیں 30 لاکھ پروفٹ ہوا تھا، اس سال ہمیں 25 لاکھ پروفٹ ہوا ہے، 5 لاکھ کا نقصان ہوا ہے۔ لو جی بھائی، پچھلے سال 30 لاکھ کا پروفٹ ہوا تھا، اس سال 25 لاکھ کا پروفٹ ہوا ہے، تو یہ میرا بہت بڑا نقصان ہے۔ چہرے سے ایسا نظر آ رہا تھا جیسے اس کے 25 لاکھ ڈوب گئے ہیں۔ بزنس مین کو میں نے اس سے کہا خدا کے بندے میں تو یہ سمجھا تیرا نقصان ہوا ہے، یہ تو کوئی نقصان نہیں۔ کہنے لگا مولوی صاحب ہماری فیلڈ میں اس کو بھی نقصان کہتے ہیں۔ تو بھائی آپ اپنی فیلڈ جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم بزنس والوں کے کیا فیلڈ ہے اور کیا ان کا کاروبار ہے۔ خیر ہم مولوی لوگ ہیں، ہم تو دعائیں دیتے ہیں کہ بھائی اللہ آپ کو اور حلال مال میں اور برکت نصیب فرمائے، 25 کی جگہ 30 نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا بھائی تمہارا کوئی نقصان ہوا ہے؟ کاروبار میں کیا ہوا ہے؟ تم غمزدہ نظر آ رہے ہو۔ تو صحابی نے جواب دیا ایک چیز ہے جس نے مجھے غمزدہ کر دیا ہے۔ پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ اب اس صحابی کا عشق رسول دیکھیے، اللہ اکبر، محبت رسول دیکھیے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، فرمایا کہ نحن نغدو علیک ونروح، نحن نغدو علیک ونروح، ننظر الى وجهك ونجالسك۔ اللہ اکبر، اے اللہ کے رسول آج آپ زندہ ہیں، ہمارے سامنے موجود ہے، ہم باہر جاتے ہیں، آپ کی مجلس سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن آپ ہمارے درمیان موجود ہے۔ جب بھی ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کے خوبصورت چہرے کا دیدار کر لیتے ہیں۔ ہم صبح آتے ہیں تو آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، ہم شام کو آتے ہیں تو آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کا دیدار ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ نحن نغدو علیک ونروح، ننظر الى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبیین۔ اے اللہ کے رسول دنیا سے ہمیں ایک دن سب کو جانا ہے، قیامت کا دن آئے گا، اللہ پاک جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ کہو اللہ ہمیں بھی جنت میں لے جائے۔ صحابی تھے، ہم بھی جنت میں جائیں گے، لیکن مجھے یہ فکر کھا رہی ہے، میرے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، میں جو آپ کو غمزدہ نظر آ رہا ہوں اس کی وجہ یہ نہیں میرے مال کا نقصان ہوا، اس کی وجہ یہ نہیں میری تجارت میں نقصان ہوا، اس کی وجہ یہ نہیں میرا کوئی اپنا مر گیا ہے، میں غمزدہ اس لیے ہوں قیامت کے دن آپ جنت میں ہوں گے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم بھی جنت میں ہوں گے، لیکن آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ غداً ترفع مع النبیین ولا نصل الیک، اور جنت میں
جو آپ کا مقام ہے وہ مقام ہمارا نہیں ہوگا، جنت تو ہوگی آپ کا دیدار نہیں ہوگا، اس لیے میں پریشان ہوں۔ یہ عاشق رسول اپنا غم بیان کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول جنت ہوگی، جنت کے باغات ہوں گے، جنت کے محلات ہوں گے، جنت میں حوریں بھی ہوں گی، جنت میں نہریں بھی ہوں گی، جنت سونے اور چاندی کی ہوگی، جنت کے اندر ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، لیکن وہ اپنے زبان حال سے گویا یوں کہہ رہا ہے، یار رابر من نظر بسیار بودی کاش کے۔ یہ فارسی شاعر بھی کمال کر دیتے ہیں، میٹھی زبان ہے۔ یہ کچھ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جو افغانستان والے، ان کو تو فارسی سمجھ میں آتی ہے، باقی ہمارے پاکستان والوں کو تو اب ہمارے نوجوانوں کو اردو بھی نہیں آتی ہے۔ میں پاکستان میں امام تھا تو وہاں یہ گجراتی میمن لوگ ہیں، تو میں فارسی اشعار سناتا تھا ان کو تو وہ جھومتے تھے، تو میں ان سے بعد میں پوچھتا تھا کچھ سمجھ میں بھی آتی ہے فارسی؟ کہہ لے گا مولوی صاحب سمجھ میں تو کچھ نہیں آتی لیکن مزہ بہت آتا ہے، ایسی زبان ہے۔ تو وہ صحابی بزبان حال یوں کہہ رہے، فرمایا کہ یار رابر من نظر بسیار بودی کاش کے، یار رابر من نظر بسیار بودی کاش کے، کاش کہ اللہ مجھے میرا محبوب عطا فرمائے، وہ میرے سامنے بیٹھے ہو، وہ مجھے دیکھ رہے ہو، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ یار رابر من نظر بسیار بودی کاش کے، مرہم و جان و دل و افکار بودی کاش کے، میرا مرہم جان میری غموں کو ختم کرنے والی چیز مال نہیں، دولت نہیں ہے، میرے غم کو ختم کرنے والی چیز تو محمد الرسول اللہ کا خوبصورت چہرہ سب کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش جنت بھی ہو، جنت کی نعمتیں بھی ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ یار رابر من نظر بسیار بودی کاش کے، مرہم جان و دل و افکار بودی کاش کے، یاسمین و سنبل و گلشن چکار آید مرا، جنت میں یاسمین بھی ہو، جنت میں باغات بھی ہو، جنت میں خوشبوؤں بھی ہو، جنت میں نہریں بھی ہو، یہ میرے کام کی چیزیں نہیں ہے۔ یاسمین و سنبل و گلشن چکار آید مرا، در نظر زلف رخ بسیار بودی کاش کے، کاش کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ میرے سامنے اور جنت میں میں آپ کا دیدار کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا یہ عشق دیکھا، یہ محبت دیکھی، آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل، میرے پیارے نبی کا ایک صحابی غمزدہ ہے، وہ عشق رسول میں تڑپ رہا ہے، وہ غمزدہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے، فرمایا اللہ نے مجھے یہ قرآن کی آیت دے کر بھیجا ہے کہ اپنے صحابی کو یہ آیت سنا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اے میرے پیارے صحابی، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے جنت بھی ملے گی، جنت میں تجھے محلات بھی ملیں گے، جنت میں تجھے باغات بھی ملیں گے، جنت میں تجھے سب کچھ ملے گا۔ اور جو تو چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں مجھے ملے، تو پھر یاد رکھو صرف تیرے لیے نہیں، اللہ نے اس ایک صحابی کی غم کی وجہ سے پوری امت پر یہ انعام فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، چاہے وہ آج 29
اکتوبر کو ابو بکر ساؤتھ ہال میں بیان سننے والا کوئی مقتدی ہو، بیان کرنے والے یہ علماء ہو، چاہے وہ انگلینڈ کا ہو، پاکستان کا ہو، اللہ نے اس صحابی کی برکت سے ہم سب کے لیے یہ اعلان فرمایا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں بھی جائے گا، اسے جنت کے باغات بھی ملیں گے، جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی، جنت کے محلات بھی ملیں گے، اور صرف یہ نہیں، وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، جنت میں صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک صحابی کا غم تھا، اللہ نے اس ایک صحابی کے غم کی وجہ سے، ان کے عشق رسول کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ راستہ اللہ نے کھول دیا ہے۔ میرے دوستو، سیرت کا پیغام کیا ہے، محبت رسول کیا ہے، یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، ورنہ صرف یہ دعوے ہی دعوے ہوں گے ہمارے۔ میرے دوستو، جھنڈا لگانا تو بہت آسان ہے، چراغاں کرنا تو بہت آسان ہے، یہ ساری چیزیں آسان ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا یہ قربانی مانگتا ہے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہماری زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں؟ آج ہمارے چہرے پر سنت نہیں ہے، آج ہمارے لباس میں سنت نہیں ہے، آج ہمارے گھروں کی زندگیاں سنت سے خالی ہو گئی، آج ہمارے بازار کے کاروبار سنت سے خالی ہو گئے، ہمارے معاملات سنت سے خالی ہو گئے، ہماری معاشرت سنت سے خالی ہو گئی۔ کیا صرف آواز لگانے سے، چیخنے چلانے سے، اور کیا جناب کیا جھنڈے لگانے سے، چراغاں کرنے سے، جلوس لگانے سے کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر سچ سچ بتاؤ، سچ سچ بتاؤ۔ اور یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ اس منبر پر بیٹھ کر یہ بات نہ کریں تو کون کرے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے آپ تک بات پہنچانا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ آج کیا ہو رہا ہے، جب ہمارے اکابرین کہتے تھے کہ بدعت مت کرو تو لوگ کہتے تھے یہ وہابی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، والد صاحب کے استاد حضرت مولانا فضل محمد صاحب سوات والے، حضرت جانتے ہیں، قاری طیب عباسی صاحب وہ جانتے ہیں، جامعہ مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں نیو ٹاؤن میں وہ اس جامعہ کے وہ ناظم تعلیمات رہے تھے، پرنسپل رہے تھے، دیوبند کے فارغ تھے، بہت بڑے بزرگ اللہ والے ولی تھے۔ موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا، وہ بہت صاحب کشف بزرگ تھے، میں نے ان کی زیارت کی، الحمدللہ ہمارے گھر ہر سال تشریف لاتے تھے، صاحب کشف بزرگ تھے، اللہ والے ایسے تھے۔ میرے والد صاحب ان کے خلیفت ہیں، ہمارے والد صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ ان کے سلسلے میں ہر رات ہر عاشق رسول، اپنے آپ کو کہنا بہت آسان ہے لیکن بننا بہت مشکل ہے، اور وہ جو ذکر کرتے تھے ہر رات 12,000 مرتبہ ذکر کرتے تھے۔ میرے والد صاحب نے مجھے خود بتایا، اس وقت بتایا جب ان کی عمر 60 سال سے اوپر تھی، کہا بیٹا جب میں موقوف علیہ میں تھا، یعنی طالب علمی میں جب پڑھتا تھا سیکنڈ لاسٹ ایئر میں، تو حضرت نے ہمیں تہجد پر لگایا، اور اس وقت سے لے کر آج تک میری تہجد کبھی فوت نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر رات کو، اور صبح کتابیں پڑھاتے تھے، مسجد میں امامت کرتے تھے، رات کو 2-2:30 بجے اٹھ کر پھر 12,000 مرتبہ وہ ذکر کرتے تھے۔ وہاں میرے پاس بھی وہ موجود ہیں جو ان کا طریقہ ہے، اور ان اذکار میں صرف درود شریف ہر رات 1,000 مرتبہ پڑھتے تھے۔ سچے عاشق رسول یہ ہوتے ہیں، روزانہ یہ تھا عشق رسول۔ تو میں ان کا واقعہ سنا رہا تھا کہ میں ہندوستان میں تھا، ایک مسجد میں گیا، ہمارے وہ شیخ فرمانے لگے،
تو وہاں ایک جگہ میں نے بیان کیا تو مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگے باتیں تو آپ کی اچھی تھی لیکن لگتے آپ وہابی ہیں. تو حضرت تو ہندوستان میں رہے تھے, فرمانے لگے, میں نے اسے جواب دیا ہاں بھائی میں وہاں بھی ہوں اور یہاں بھی ہوں. میں وہاں بھی ہوں اور یہاں بھی ہوں, یعنی وہاں بھی میں لوگوں کو دین سکھاتا ہوں, یہاں بھی دین سکھاتا ہوں. تو ہم وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں, ہم وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں. ہاں بھائی چھوڑنا نہیں ہے ہمیں. وہاں غلطی ہوگی وہاں بھی ہم اصلاح کریں گے, یہاں غلطی ہوگی یہاں بھی ہم اصلاح کریں گے. یہ ہے علماء کی شان. تو جب ہم کہتے تھے بدعت مت کرو تو کہتے تھے یہ وہابی ہے. اب جو جنہوں نے بدعت شروع کی تھی اب وہ خود چھوڑنا چاہتے ہیں, اب وہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. پہلے جو جلوس نکلتے تھے تو اس میں جھنڈے ہوتے تھے, نعتیں پڑھتے تھے, چلو چلے گئے لوگ. پھر آہستہ آہستہ اس میں اختلاط ہونے لگا مرد اور عورتوں کا. پھر کچھ سال زمانہ گزرا تو پھر اس میں ڈول باجے بھی آ گئے. پھر اور جناب ترقی ہوئی تو پھر اس میں جناب باقاعدہ ناچ گانا شروع ہو گیا. پہلے تو قوالیاں تھی, پھر قوالیوں سے ترقی ہوئی میوزک, باجے, ڈانس, اور اب 2021 میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ اب جب جلوس نکلا تو اس میں صرف زمین والے انسان نہیں تھے, اوپر سے ایک حور بھی انہوں نے بنوائی تھی. اوپر سے تو نہیں آئی لیکن کہیں اور سے آئی ہوگی. بھائی ہم جب کہتے تھے مت کرو یہ کام تو ان کے پیر کہتے تھے کہ جی یہ وہابی ہے. میں پاکستان میں بھی رہا ہوں, یہ باتیں اسی طرح وہاں بھی کیا کرتا تھا. مت کرو یہ کام, اگر تم عاشق رسول ہو سنتوں کو اپناؤ, یہی پیسہ کسی غریب کو دے دو, اللہ کے رسول بھی تم سے خوش ہوں گے, اللہ بھی تم سے خوش ہوگا. تو ان کے مولوی منبر پر بیٹھ کر کہتے تھے, دلیلیں پیش کرتے تھے کہ جی یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی دلیل سنو ہم سے. اس وقت وہ دلائل دیتے تھے. اور کیا دلیل پیش کرتے تھے؟ اللہ نے کتنی عیدیں بنائی ہیں بولو بھائی, ہمارے لیے 2. انہوں نے کتنی بنائی؟ 3 بنا دی, اب ان کے گلے میں پڑ گئی ہے. وہ دلیل پیش کرتے تھے جشن عید میلاد النبی. دلیل کیا پیش کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اس لیے روزہ رکھتا ہوں, شکرانے کا. کہتے اس سے ثابت ہو گیا یہ جشن عید میلاد النبی, آپ نے ولادت میں روزہ رکھا ہے. میں نے کہا بھائی کسی بھی عام پڑھے لکھے آدمی تھوڑا سا بھی سمجھدار ہو, جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہو, اس سے یہ پوچھو عید رمضان میں ہوتی ہے, روزے میں ہوتی ہے, یا روزہ رکھنے کے بعد ہوتی ہے؟ بولو بھائی. رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو اس وقت عید ہوتی ہے, پہلے روزے میں ہوتی ہے, 10 روزے کے بعد, 20 روزے کے بعد. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو سیلیبریشن تو نہیں ہوتا نا, جشن تو نہیں. بھائی روزے میں تو آدمی بھوکا ہوتا ہے, پیاسا ہوتا ہے, تو عید کہاں سے ہوئی؟ جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو عید ہے. اب کھانا نہیں, اب تمہیں کھانا ہے, اب پینا ہے, اب روزہ نہیں ہے. تو روزے میں عید نہیں ہوتی. اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر والے روزے سے عید ثابت کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ عید روزے میں ہوتی ہے, روزے کے بعد ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن روزہ رکھتے تھے, آپ بھی رکھے, آپ بھی رکھے. پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا سنت ہے. تو کتنی غلط دلیل ہے بھائی. لوگوں کو اب ان لوگوں نے اس لائن پر لگایا اور اب روک نہیں سکتے ہیں. اس واسطے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرو. میرا وقت ہے یا ختم ہو گیا؟ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نوجوان ہیں, یہ بچے بیٹے ہیں, ان کو یہ سمجھاؤ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. میں تو آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں,
میں پاکستان میں تھا، مجھے تو یہ آفر ہوئی ہے، ایک صاحب نے اس زمانے میں، یہاں 20 سال تو مجھے یہاں ہو گئے، انہوں نے کہا جی مولوی صاحب ہم آپ کو بنگلہ بھی دیں گے، آپ کو اس زمانے میں، آج سے 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، بنگلہ بھی دیں گے، گاڑی بھی دیں گے، ڈرائیور بھی دیں گے، اور جو ہر مہینے بعد آپ کو جتنا چاہیے ہو چیک پہ اتنا ملے گا آپ کو۔ میں نے کہا کرنا کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی آپ کو پیر بننا ہے، ہم آپ کو پگڑی، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، پگڑی پہنائیں گے، جبہ پہنائیں گے، بس آپ کو بیٹھنا ہے، باتیں نہیں کرنی ہے، جو بھی آنا ہے اس پہ ہاتھ رکھنا ہے، پھونک مارنا ہے اور خطاب کرنا ہے، آپ کو بیان کرنا ہے۔ جلسہ ہوگا تو آپ اشعار سنائے، قرآن پڑھے، اشعار سنائے، درود شریف پڑھے، اور جناب شعر و شاعری کرے، اور آپ کو بنگلہ دیں گے، ساری چیزیں دیں گے۔ میں نے کہا بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں پیر نہیں بن سکتا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا پیر بننے کے لیے ضروری ہے خاموش بیٹھنا پڑے گا، میں ایسا مولوی ہوں، میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، ایسا آدمی ڈھونڈو جو یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا خادم بنائے۔ دین سے پیسہ مت کماؤ، پیسہ کمانا ہے ساؤتھ ہال میں دکان کھول کر حلال کمائی کرو، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے مت کماؤ۔ بہرحال سنت کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے علماء دیے ہیں، صحابہ نے اپنے عشق رسول سے ہمیں سکھایا ہے کہ حضور سے عشق کیسا ہونا چاہیے، حضور سے محبت کیسے ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، واہ واہ، ہمارے استادوں کے استاد ہیں، ہمارے استادوں کے استاد ہے، اور وہ شخصیت ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تھے وہ ہندوستان کے، لیکن اللہ نے وہاں ان کو بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، اور 18 سال تک حدیث پڑھائی۔ جب شیخ الہند کو گرفتار کیا تو یہ بھی گرفتار ہوئے، تو پھر روضہ رسول چھوڑتے ہوئے واپس جا رہے ہیں، گرفتار کر لیے گئے، رو رہے ہیں، روضہ رسول کی جدائی میں رو رہے ہیں کہ میں 18 سال یہاں اللہ کے رسول کی حدیث پڑھاتا رہا۔ تو پھر وہ اشعار آپ کی زبان پر آئے، فرمایا کہ چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی، اللہ ہمیں بھی وہ شوق ابو ذر عطا فرمائے، وہ حضرت بلال والا جذبہ نصیب فرمائے۔ یہ سچے عاشق رسول تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حکومت کی طرف سے وارنٹ جاری ہو گیا، گرفتار کر کے لاؤ، دوستوں نے مشورہ دیا آپ روپوش ہو جائے، کچھ دن کے لیے روپوش ہو جائے، 3 دن بعد آپ واپس باہر نکل آئے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ 3 دن بعد واپس آ گئے ہیں، وہ پولیس والے آپ کو پکڑ لیں گے، گرفتار کر لیں گے، ہو سکتا ہے پھانسی بھی ہو جائے، واپس روپوش ہو جائے۔ کہا میں 3 دن سے زیادہ روپوشی اختیار نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا کیا وجہ ہے اس کی؟ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں 3 دن گزارے تھے، اس کے بعد آپ غار میں نہیں رہے تھے، قاسم کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ تھے عاشق رسول۔ سنتوں پر عمل کرو میرے دوستوں، اپنی زندگیوں میں سنتیں لے کر آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ حرام سے بچو، حلال کو اپناؤ، نماز پڑھو۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، زیادہ تفصیل میں نہ جائے، بھائی اتنی بات یاد رکھے، یہ ابھی ہمارے مولانا نعمان صاحب جو آپ کے امام ہیں، نوجوان ہیں ماشاءاللہ، انگلش میں بہت خوبصورت بیان کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو ان کے اس بات سے مجھے یہ بات یاد آ گئی، سنت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے سنت کے بارے میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں، پھر میں ختم کر دوں گا۔ سنت کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں، تفصیل میں نہ جائے، میں آسانی سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حدیث
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کے فعل کو اور آپ کی تقریر کو کہا جاتا ہے۔ قول تو آپ سمجھتے ہیں، فعل بھی آپ سمجھتے ہیں، تقریر یہ اصطلاح ہے محدثین کی یہاں ایک ٹرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے وہ عمل دیکھا اور آپ خاموش رہے، یہ بھی اجازت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اجازت ہے کہ یہ سنت ہے، اس لیے کہ اگر وہ عمل جائز نہ ہو تو پیغمبر ناجائز عمل کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا ہے، یہ پیغمبر کی شان ہے، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اب میں اس کی ایک مثال بیان کرتا ہوں، آپ کو میں الگ الگ مثال دوں تو آپ سنت کی، قول کی الگ مثال، فعل کی الگ مثال، تقریر کی الگ مثال، لیکن میں ایک ایسی مثال دینا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کے صحابہ میں ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جن کے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جن میں حدیث کی یہ تینوں مثالیں نظر آتی ہیں۔ وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ بیمار ہوئے آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ حدیث ہے، یہ کون سی حدیث ہے؟ قولی حدیث، بولو بھائی، قول ہے نا آپ کا۔ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو ابو بکر کی امامت حدیث قولی سے ثابت ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، آپ تشریف لائے اور دو آدمیوں کے کندھوں پر سہارا لے کر آپ تشریف لائے، پاؤں بھی آپ زمین پر رکھ نہیں سکتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ رک جاؤ، نماز پڑھاتے رہو۔ ابو بکر کی امامت حضور کے فعل سے بھی ثابت ہو گئی، قول سے بھی ثابت ہو گئی، فعل سے بھی ثابت ہو گئی۔ پھر چلیے آخری دن تھا، فجر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے، آپ نے اپنے گھر کی کھڑکی سے چادر ہٹائی، سامنے دیکھا ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مسکرائے، صحابہ کے عمل کو دیکھ کر مسکرائے۔ حضور کی حدیث کی تیسری قسم تقریر سے بھی ابو بکر کی امامت ثابت ہو گئی۔ یہ وہ واحد ہستی ہے جن کی امامت قول سے بھی ثابت ہے، فعل سے بھی ثابت ہے، تقریر سے بھی ثابت ہے۔ انہی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا رضینا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا۔ ابو بکر وہ شخصیت ہے جن کے دینی امامت، کون سی امامت؟ دینی امامت، یعنی مصلی رسول پر امامت، دینی امامت پر اللہ کے رسول راضی ہوئے تھے، دنیاوی امامت پر مجھ سمیت ہم سارے مسلمان راضی ہوں۔ یہ تھے صحابہ کی شان ہے میرے دوستو۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور اللہ ان کا عشق ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں